دور حاضر میں جہاں جدیدیت اپنے عروج پہ پہنچ رہی ہے، ویسے ہی لوگوں کے نظریات و افکار کے اندر چینجنگ آ رہی ہے۔ عصر حاضر کے اندر سود لوگوں میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اب تو کئی لوگ سود کو حلال سمجھنا شروع ہو چکے ہیں۔ جو لوگ سودی نوکری کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کا کھاتے ہیں اس لیے حلال ہے، اور وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پینشن کو بینکوں میں رکھوا کے اسے نفع لے رہے ہوتے ہیں اور عذر اور بہانہ یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کمانے کے لائق نہیں ہیں، اور وہ لوگ جن کا کاروبار لاکھوں کے اندر ہے وہ اپنے کاروبار کو کروڑوں میں کرنے کے لیے سودی قرضے لے رہے ہیں۔ بیمہ پالیسی والے لوگوں کی غلط رہنمائی کر کے انہیں سودی پالیسی پہ لگا رہے ہیں، اور بینک والے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو نفع دیں گے جو فکس نہیں ہوگا، اور ہم آپ کے پیسے کو کاروبار پہ لگاتے ہیں تو جتنا ہمیں پروفٹ نفع ملے گا ہم اتنا آپ کو نفع دیں گے۔ تو الغرض لوگوں کی سمجھ میں یہ گھسا دیا گیا ہے، یہ ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کہ سود حلال ہے، جبکہ یہ بھی سود ہی کی صورتیں ہیں۔ الغرض جہاں پہ لوگوں نے اور کئی ناجائز اور حرام کاموں کو حلال سمجھ لیا ہے، وہیں پہ سود کو بھی حلال سمجھنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسی کے بارے میں حدیث پاک میں پیشن گوئی فرمائی گئی ہے، اور یہ حدیث پاک کنز العمال کی ہے، کتاب القیامہ اور جلد نمبر 14 یعنی 14 اور صفحہ نمبر 102 یعنی 102 پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتی، اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کا شراب کو اور سود کو کاروبار میں حلال بنا لینا، اور رشوت کو تحفہ اور زکوٰۃ کے مال کو کاروبار میں لگا لینا ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا، اور اس کے سبب یہ دن بدن گناہ میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے سود کے اوپر جتنا بھی نفع کسی بھی صورت میں لیا جا رہا ہو، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، وہ سود ہی کہلاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت نبی کریم علیہ السلام نے سود کھانے والے پہ، سود کھلانے والے پہ اور اس کی کتابت کرنے والے پہ، اس کے لکھنے والے پہ لعنت فرمائی، اور فرمائی یہ سب برابر ہیں۔ اور تعجب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دین عیسوی اور دین موسوی کے اندر یعنی حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر بھی سود کی حرمت موجود تھی۔ کتاب الربا کے اندر علماء نے یہ چیز بیان کی کہ سود کی حرمت فقط قرآن میں نہیں ہے، بلکہ سود کی حرمت تو بقیہ تورات و انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ افلاطون سود کے خلاف تھا، جبکہ ارسطو نے جہاں پہ سود کے اور کئی طریقے ایجاد کیے کاروبار کے، اس میں تیسرا نظام اس کا سودی معاملات پہ مشتمل تھا۔ تو اس کی جو مکمل تفصیل وہ کتاب الربا کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سود جیسے گناہ سے بچنے کی اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔